السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان۔ طلعت حسین کے ساتھ جیو نیوز پر اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ پاکستان کی سپر لیگ دھوم دھڑکے سے جاری ہے۔ ابھی جو تھوڑی دیر پہلے میچ ختم ہوا اس کے اندر لاہور قلندر نے اسلام آباد یونائیٹڈ کو ہرا دیا، لیکن آج کی بڑی خبر اس میچ یا دوسرے میچز کے حوالے سے نہیں ہے۔ وہ سکینڈل جس کا سب کو شک یا خدشہ تھا وہ سرعام ہو گیا۔ دو پلیئرز شرجیل خان اور خالد لطیف کو پاکستان واپس تحت اقدامات کیوں نہیں اٹھائے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ناظرین ضابطہ اخلاق جو پلیئرز پر لاگو ہوتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پروگرام کے تیسرے حصے میں جو ہمارا ایڈیٹوریل کمنٹ ہوگا ہم بات کریں گے۔ کل ایک بڑا کرکٹ کا ایک اور میچ ہونے والا ہے۔ پاکستان بلائنڈز کی ٹیم جو ہے جس نے ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہندوستان کے خلاف کل ایک فائنل کھیل رہی ہے۔ عموماً ہم کرکٹ کے اس حصے کو نظر انداز کرتے ہیں، لیکن آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب، سینٹ میں پاکستان مسلم لیگ نواز کے پارلیمانی لیڈر، پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے اسٹوڈیوز میں فیصل کریم کنڈی صاحب، صوبائی جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی خیبر پختونخوا ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں، اور شہریار آفریدی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، ابھی تھوڑی دیر میں آئیں گے۔ آپ سب مہمانوں کا شکریہ جی۔ ذرا سینیٹر صاحب آپ سے میں پوچھوں، آپ کو حیرانی ہوئی جب یہ اسکینڈل کی خبر سامنے آئی؟ حیرانی تو اس لیے نہیں ہوئی کہ یہ پہلی دفعہ تو یہ واقعہ نہیں ہوا، اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اور ایک پورا بہت بڑا نیٹ ورک جو بڑا طاقتور ہے وہ مستقل ایک ایجنڈے کے تحت ان کاموں پہ لگا رہتا ہے، اور یہ کام ساؤتھ افریقہ میں بھی ہوا ہے، دیگر ممالک میں بھی ہوا ہے، انڈیا میں بھی پیچھے ان کی جو لاسٹ لیگ ہوئی ہے اس میں بھی ہوا ہے۔ تو پاکستان میں ہونا یہ کوئی انہونی تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا تکلیف دہ ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے بڑے ٹاپ کھلاڑی، خاص طور سے شرجیل جو ہے اس نے جو ابھی پرفارمنس دی آسٹریلیا میں وہ ٹریمنڈس ہے۔ خالد لطیف کو اس کو زیادہ موقع نہیں ملا، لیکن یہ اس نے ڈومیسٹک میں بہت اچھی پرفارمنس بے شمار مرتبہ۔ تکلیف سے عمل بھی ہے، اور پھر اتنی بڑی لیگ جس کے اوپر اتنا ہی فوکس، اتنی انویسٹمنٹ، اور میڈیا گروپس کی سپورٹ ٹیمز کو ہر طرف اس کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ کنڈی صاحب آپ کے خیال میں، آپ مجھے پروگرام شروع ہونے سے پہلے بتا رہے تھے کہ آپ نے کرکٹ دیکھنا چھوڑ دی ہے، اس کی وجوہات پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ آپ کا دل اچاٹ ہو گیا ہے یا آپ کے خیال میں اب کچھ مزہ نہیں رہا، کیونکہ پی ایس ایل تو بڑے دھوم دھڑکے سے شروع ہوئی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں طلعت، ایک تو یہ ہے کہ پیپلز اپنا اس کا جو اپنا ہماری پاکستان سپر لیگ کہیں یا پاکستان کرکٹ ٹیم پچھلے چند سالوں سے جو اس کا جو زوال کا شکار ہوئی، اور جس طریقے سے اس میں کہیں کہ گروپ بندے یا پالیٹکس انوالو ہوئی، اس کی وجہ سے جو دیکھیں کسی وقت آپ جو ہے مطلب ہے کہ ایک دفعہ ہو جاتا ہے کہ آپ کہیں پہ میچ ہار جاتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کی ٹیم اچھی نہیں کہتے ایک دو میچ، لیکن آپ لگاتار اس طریقے سے آپ کر رہے ہیں۔ اور جب یہ سپر لیگ شروع ہوئی، لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے اچھی بات ہے کہ پاکستان نے ایک انیشیٹو لیا، لیکن دبئی میں لوگ کنسیپٹ لیتا ہے کہ یار یہ دیکھیں دنیا کے سارے لوگ دبئی آتے ہیں، مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پر بہت بڑا جوا بھی ہوتا ہوگا۔ پچھلے سال میں نارمل لوگوں کی میں بات کرتا ہوں، گوسپ ہوتی ہے کہ یہ بہت بڑا یہاں پہ یہ ہوگا، اور انفارچونیٹلی دیکھیں کہ دونوں پاکستان کے جو نام تھے جو بھی تھے پاکستان کے پلیئرز تھے، اور کل یہ ہوا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اور چیزوں میں ہوتا ہے، لیکن جب تک سزا جزا نہیں ہوگی، پہلے بھی آپ نے دی سزا دی، آج وہ پھر کھیل رہے ہیں، ٹھیک؟ تو اگر آپ ایک سسٹم اپنا فکس کر لیں، آپ اتنے پیسے کما لیں کہ آپ 4-5 سال خیر ریسٹ کرنے کے بعد پھر آ جائیں، تو پھر تو کوئی مطلب ہے کہ تو ہم نے کوئی احتیاطی تدابیر، یا تو آپ کہنا جی کہ فیصل کنڈی کی ریپلیسمنٹ نہیں ہے، بالکل ہی نہیں ہے، اور یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے، 5 سال کے بعد بھی ٹھیک ہے۔ جب آپ کے پاس اس کے بدلے میں 10 ریپلیسمنٹ ہو رہے ہیں تو جائے باہر میں ان کو فورے کر دو، ساری عمر کے لیے جائیں۔ اچھا، ہمارے پاس شہریار آفریدی صاحب نے آنا تھا لیکن وہ کسی جگہ پر پھنس گئے ہیں، ٹریفک میں، فون پر موجود ہیں۔ شہریار صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ یہ پی ایس ایل اور اس سے متعلق جو اسکینڈل سامنے آیا، ابھی نجم سیٹھی صاحب کے ٹویٹس تھے، انہوں نے کہا کہ صرف 2 پلیئرز جو ہیں ان کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، باقی پلیئرز کا نام نہیں ہے، ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ میں ذرا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دن بھر جو رپورٹنگ ہوتی رہی اس کے تناظر میں آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہے کہ اس معاملے کو کس طریقے سے ہینڈل کرنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ طلعت بھائی، آئی اپولوجائز بیکاز میں بری طرح میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوں۔ آئی ول جوائن یو ان اے وائل، بٹ جہاں تک آپ کے کوشچن کی بات ہے، یہ بہت ایک ایسا کام ہوا ہے جس سے نہ صرف عالمی سطح پہ جگہ آئی ہوئی ہے بلکہ ہمارے امیج کو بہت بری طرح نقصان پہنچا ہے، اور میرے خیال میں ایگزمپلری میجرز لینے چاہیے۔ جہاں تک پارٹی کا موقف ہے تو
کوڈ آف کانڈکٹ پہ، کریڈیبلٹی پہ، اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کی انٹیگریٹی ملک کے حوالے سے، ٹیم کے حوالے سے، کسی بھی کیپیسٹی میں اس پہ تو کوئی کمپرومائز دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جس طرح جو یہ دونوں پلیئرز ہیں، انہوں نے T20 میں ریسنٹلی ایکسپشنلی اور پھر جو آسٹریلیا میں جو پرفارم کیا ہے، مطلب آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ٹو دا کور. میرے خیال میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ذرا سینیٹر صاحب آپ کو واپس آئیں. بہت سارے پلیئرز اس میں کھیل رہے ہیں، دنیا کے بہت سارے ممالک اس میں ریپرزینٹڈ ہیں، ان کے پلیئر بھی کھیل رہے ہیں اور نئے پلیئرز بھی کھیل رہے ہیں. جتنے بھی نام بدقسمتی سے آج میڈیا میں زیر بحث رہے یا جو دو نام سامنے آئے جن کو واپس بلایا گیا، وہ ہمارے اپنے پلیئرز ہیں، جس سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو سپاٹ لائٹ ہے وہ صرف پی ایس ایل پر نہیں ہے، وہ پاکستانی پلیئرز پر شفٹ ہوگی. اب کل پرسوں کے آپ اخبارات دیکھیں گے تو یہ اتنا آسان نہیں ہے جیسا نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ آپ سپیکولیٹ نہ کریں اور ریلیکس کریں. ایک ان کا طریقہ کار بن گیا ہے کہ ٹویٹس کے ذریعے وہ اپنے معاملات کو نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کی انویسٹیگیشن تو بڑے لیول پر ہونی چاہیے اور صرف پی سی بی تک نہیں چھوڑ سکتے آپ اس کو. دیکھیں انویسٹیگیشن تو بالکل ہونی چاہیے، لیکن انویسٹیگیشن اس طرح سے نہیں ہوتی. دنیا بھر میں کیسے انویسٹیگیشن ہوتی؟ وہ یہاں میڈیا پہ بیٹھ کے تو وہ انویسٹیگیشن نہیں کرتے اپنے پلیئرز کے خلاف. وہ باقاعدہ ان کا ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہے، ایک ان کا طریقہ کار ہے، اس کے مطابق کرتے ہیں اور سزا بھی دیتے ہیں یا نہیں دیتے، جو بھی ہوتا ہے وہ مطلب کہ. لیکن ہمارے ہاں تو ابھی انویسٹیگیشن شروع نہیں ہوتی، ہم مطلب کہ فیصلے سنا دیتے ہیں اور پھر بعض اوقات اتنی زیادہ نیگیٹیوٹی ہوتی ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، مثلا مصباح ابھی آج بھی آپ نے دیکھا T20 میں سے بہت اچھی بیٹنگ کی ہے. میری یہ ذاتی رائے ہے کہ وہ ٹیسٹ کا بھی بہترین کھلاڑی ہے، وہ ون ڈے کا بھی ہے اور وہ T20 آج بھی کھیل سکتا ہے تینوں فارم میں. لیکن اب آسٹریلیا میں اگر ٹیسٹ ہار جائے یا ون ڈے ہار جائے، آسٹریلیا میں جیتے کتنے لوگ ہیں؟ جیتے ضرور ہیں اکا دکا، کتنا لوگ جیتے ہیں جو بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سب کو مطلب کہ چینج کروا بھی دیا ہے نا. ون ڈے کا بھی کپتان چینج ہو گیا، مصباح الحق کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہٹا دو. آپ ان کی بات کر رہے ہیں جو میڈیا کے اندر بیٹھ کے لوگوں پر ججمنٹ پاس کر. جی زیادتی والی بات ہے. دیکھیں مجھے آپ بات بتائیں، ویسے مثال دیتے ہیں جی آسٹریلیا کی، ہندوستان اس کی، انگلستان کی اور دیگر ممالک کی، وہ کرتے ہیں لیکن وہ مطلب بدنام نہیں کرتے اپنے ملک یا اپنے پلیئرز کو. یعنی کہ جس وقت آپ کمنٹس دے رہے ہوتے ہیں تو اس کمنٹس کو پوزیٹیو تو ہونا چاہیے نا. لیکن سینٹر صاحب جب ایک مچھلی ایک مرتبہ جل کے اندر چلی جاتی ہے تو سارا جل جو ہے اس کے اوپر شک آ جاتا ہے. پھر وہ اگر بار بار مچھلیاں نکلیں، تعداد میں ہم نہیں جاتے ہیں، ایک سکینڈل آیا اس کے اوپر کاروائی، لوگ واپس، دوسرا سکینڈل سامنے آیا اس کو شوونگ انڈر دا کارپیٹ. اچھا یہ اب جو نام آئے یہ میڈیا کی طرف سے تو نہیں آئے، یہ تو خود پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ انہوں نے دونوں نے اگر کیا ہے تو ابھی یعنی کہ ظاہر ہے کچھ نہ کچھ ہے بات جو واپس بھیجا ہے. ہاں اگر انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، ملک کے ساتھ زیادتی کی، کرکٹ کے ساتھ زیادتی کی، پی ایس ایل کے ساتھ بہت ہی بڑی زیادتی کی کہ اتنے برے ترین حالات میں پی ایس ایل کا انعقاد جو ہے پچھلے سال اور اس سال بہت بڑا کارنامہ ہے، اس پہ ایک اسٹگما انہوں نے لگایا. یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ ہیں. اور پھر ابھی آپ نے اشارہ کیا کہ جی پہلے جو لوگ کیے وہ اب وہ ٹھیک ہے، انہوں نے سزا ملی نا. سزا جب کاٹ لی پھر آپ ان کی بات نہیں کر سکتے. یا تو آپ سزا بڑھا دیں، میرے بھی نزدیک سزا بڑھنی چاہیے، لیکن جب سزا کاٹ لی اس کے بعد تو آپ ان کے اوپر انگلی نہیں اٹھا سکتے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کام رہتی دنیا تک جاری رہے گا. اس کا آپ کو میکینزم بنانا چاہیے بجائے اس کے کہ تنقید کرنا بڑا ہی اچھا. میکینزم کی طرف ہی آتے ہیں. میکینزم تو مطلب کہ ہے نہیں. منڈی صاحب سے پوچھ، آپ پارلیمنٹیرینز ہیں، سارے بڑی پارٹیوں کے نمائندگان ہیں، کیا پی سی بی جس کے ناک کے نیچے یہ سارا کام ہو رہا ہے، نظام کرکٹ جو چلا رہا ہے، وہ خود ہی ان معاملات کو انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے یا یہ پارلیمان کے پاس ہی معاملہ جانا چاہیے اور آپ لوگ جو ہے بیٹھ کے احتساب کریں، سوال جواب کریں تاکہ میڈیا کی اسپیکولیشن بھی بند ہو؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارہ ہے اس کو خود کچھ کرنا چاہیے. اگر آپ کہیں کہ جی پارلیمنٹ کی جو ہے وہ چیزیں ہے اور وہ کوئی اور ادارہ کرے، پھر تو آپ کی انسٹیٹیوشن سے تو پھر سپورٹس کی کمیٹیز ہیں، آپ کیا کال کر سکتے ہیں. دیکھیں سپورٹس کمیٹی بھی ہے، لیکن سپورٹس کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین وہی میں کہہ رہا ہوں نا، وہی میں آپ کر سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی سی بی کو یہ کرنا ہی نہیں چاہیے کہ کسی اور کوئی اور جرات کرے اور کہے کہ میں اس انویسٹیگیشن کرتا ہوں. ان کو خود اتنا کلیئر اپنا سٹانس اور کلیئر ایسی چیز لانی چاہیے کہ کوئی اور ادارہ یہ نہ کہے، بلکہ سب ہم یہ کہیں. کیا وہ کر سکتے ہیں یہ اس وقت؟ کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ پی سی بی کا چیئرمین اور پی سی بی کی جو کمیٹی ہے وہ بالکل جو ہے ان کو اتھارٹی اگر وہ کریں
تو کون کو کہے گا کہ آپ نہ کریں؟ ایک چیز ہے، ہمیں تو نہیں پتا نا، کل نیوز کے ذریعے پتا چلا اور یہ باتیں ہوئی اور ٹویٹس کے ذریعے پتا چلا کہ جی یہ ایسا ہو گیا، تو پی سی کو چاہیے کہ فی الفور اس پہ کارروائی کرے، اور لیکن ایسی سزا دے کہ اگلا جب پلیئر کوئی کرے تو اس کو سمجھ آئے کہ واقعی اگر میں کروں گا اور اگر میں پکڑا جاؤں یہ چیزیں رکے گی نہیں، لیکن کم از کم یہ ڈر ہو کہ اگر میں کروں گا اور پکڑا گیا تو میں فارغ ہوں۔ شہریار آفریدی صاحب آپ لائن پر ہیں؟ جی آئی ایم لسننگ ٹو یو جی، سن رہا ہوں۔ جی کیا پی سی بی ہی وہ ادارہ ہے جس کے ذریعے اس گند کو، معذرت چاہتا ہوں میں لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن واقعتاً گند ہے، اس نے پاکستان کا نام گندا کرنے کی کوشش کی، اس گند کو صاف کر سکتا ہے پی سی بی؟ دیکھیں طلعت بھائی، ایک چیز جو میرے، آپ کے اور پورے ملک کے تمام اداروں کے لیے ضرور، میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ اگر ہم نے کچھ سیکھنا ہے تو ہانچی کرونیے کی مثال ساؤتھ افریقن کی ہمارے سامنے ہے، پھر ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے شین وان کی، ہی واز ایٹ اٹس پیک آف ہز کیریئر۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ کرکٹ سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے، جس نے بھی قانون کو یا کوئی بھی ایسی کیپیسٹی میں کرپشن کے حوالے سے انوالو ہو، ہمارے پاس ریکوائرڈ فورمز ہونے چاہیے، جیسے اینٹی کرپشن یونٹ ہے آئی سی سی کا، اسی طرح پی ایس ایل کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان پہ نظر رکھ سکے، اور پھر اس کے علاوہ ان تمام ثبوتوں کی بنا پہ فار ایور ان پر بین لگنا چاہیے۔ ایک ایگزامپل ہم نے سیٹ کرنی ہے اپنے ینگ آنے والے بڈنگ کرکٹرز کے لیے، اور دل جو میرا واقعی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور ایک کرکٹر کے ناطے شیرچیل کے لیے جو مجھے تکلیف ہوئی ہے، مطلب میں ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ہیڈ اے ویری برائٹ فیوچر، لیکن جو دیکھنے میں ملا ہے اور پھر یہ جو کل سے جو رپورٹیں چل رہی ہیں، ایک چیز پاکستان پی ایس ایل کو اوور آل گلوبلی امیج بہت اوپر چلی گئی تھی، لیکن اگین آپ والی بات کہ پاکستان کے کرکٹ سے اور کرکٹر سے اس کو دوبارہ ایسوسیٹ کر کے ہمیں ہیومیلیٹ کیا جائے گا ایٹ آل لیول۔ سینٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا کہ آج ذرائع کے مطابق جو سکینڈل کی جو جڑ پکڑی گئی وہ آئی سی سی کی نشاندہی پہ پکڑی گئی۔ آئی سی سی نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان پلیئرز کے ارد گرد خبریں جو چل رہی ہیں، کمروں کے ارد گرد مشکوک افراد جو ہیں موجود ہیں اور ان کی ایکٹیویٹی پر نظر رکھی جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا اپنا میکینزم جو ہے وہ فلٹر لگانا، لوگوں کو پکڑنا، مینج کرنا، وہ زیادہ کارآمد نہیں تھا۔ اگر آئی سی سی یہ پوائنٹ آؤٹ نہ کرتی تو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بہت سارے بوکیز بہت سارے پلیئرز کو انگیج کر پاتے۔ خدشہ یہ تھا۔ یہ بات آپ کی درست ہو سکتی ہے اور ہے، بلکہ کہ سیکیورٹی سسٹم جو ہے ہمارا وہ اگر بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتا تو شاید آئی سی سی سے پہلے ہم خود اس پہ ایکشن جو ہے وہ کر لیتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آئی سی سی جو ہے نا بہت ہی پاورفل ادارہ ہے، اس کے ریسورسز جو ہے نا کسی بھی یعنی کہ بورڈ سے کہیں زیادہ ہیں، تو یہ بھی ایک بات ہو سکتی ہے کہ انہیں دوسرے بورڈز کے سے پہلے باتوں کو علم ہو جاتا ہو، اور یہ اچھا کیا کہ انہوں نے بتا دیا، ورنہ یہ بڑھ بھی سکتا تھا معاملہ۔ اور یہ جو بھی یعنی کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو گریڈ ہے نا، لالچ، یہ صرف اس شعبے میں نہیں ہے، ہر شعبے دنیا کی ہر بڑی سپورٹ کے اندر باکسنگ کے میچز کے علاوہ دیگر بھی مطلب کہ شعبوں میں یہ جو لالچ ہے نا یہ ختم نہیں ہوتی انسان کے اندر، جو جس سے مراد یہ ہے جس سے مراد یہ ہے کہ اس کا تعلق صرف سپورٹس سے نہیں ہے، جو پوائنٹ یہ کرپشن کیا چیز ہے بنیادی طور پر تو پھر یہ کرائم ہے نا جی، جس کے اندر بوکیز انوالو ہیں، جس کے اندر آپ میچ فکس کرتے ہیں، تو کیا کرائم کو ایک سپورٹس باڈی کے حوالے کر دینا چاہیے انویسٹیگیشن کے لیے؟ میں صرف ایف آئی اے کو اس پر نہیں لگانا چاہیے، نیب کو اس کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، اینٹی کرپشن کی باڈیز کو نہیں لگانا چاہیے، میرا نقطہ یہ ہے کیونکہ یہ صرف سپورٹس کا معاملہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کے اندر اب جو موجودہ قوانین ہے، مجھے اس کی ڈیٹیلز تو نہیں پتا، لیکن اگر اس کو اب کرمنل یعنی یہ کرمنل سے بھی زیادہ یعنی کہ خوفناک کام ہے جو ان لوگوں نے اگر کیا ہے نا، تو آپ ذرا سوچیں کہ انہوں نے کتنی بڑی پورے پاکستان کے ساتھ زیادتی کی۔ آپ کے یہاں کوئی کرکٹ ہو نہیں رہی ایک طویل عرصے سے، آپ نے اگر مینج کر لیا، آپ کے یہاں سپورٹس مین آتے نہیں ہیں یہاں کھیلنے، ورنہ یہ لیگ پاکستان میں ہوتی اس لیے نہیں ہوئی، دبئی میں ہو رہی ہے کہ وہاں پہ لوگ ایزیلی آ جاتے ہیں، آپ نے اس کو بھی مطلب کہ اس پہ بھی داغ لگا دیا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سزا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، اور اس کا دیکھیں نا سزا کیا چیز ہوتی ہے، سزا ایک دہشت کے لیے ہوتی ہے، سزا کی ایک دہشت ہوتی ہے کہ اس سزا کو اتنا زیادہ ہونا چاہیے کہ اس کو تصور کر کے اگر آدمی کی اندر کوئی گریڈ ہے تو وہ ختم ہو جائے، وہ کرائم کرنے سے پہلے مطلب کہ وہ خوف زدہ ہو جائے کہ یار یہ ہو جائے گا۔ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں جو اپنے کنڈی صاحب نے کہا کہ جی اگر فرض کرو ایک آدمی، بہت سارے جیلوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کرمنل،
وہ کہتے ہیں مجھے ملے ہیں جیلوں میں انہیں کہتا تھا رہا ہوتے وقت کہ بھائی یہ اب تم آئندہ نہ کرنا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو ہماری نوکری ہے، آسان کام ہے، ہاں تو اب 5 سال بعد کیریئر انویسٹمنٹ ہے یہ۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پیسہ جو ہے نا آپ کی عزت و احترام بھی پیسہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ آئیڈیالوجیکل بات ہے، صرف کرنسی نوٹ ہی پیسہ نہیں ہوتا۔ کھوٹی صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ یہ اس کے ڈھانڈے جو بڑے گہرے ہیں، اگر پہلے سکینڈلز کے بعد جو پنشمنٹ دی گئی اور میرے خیال میں سپورٹس مین کے لیے اس سے بڑی پنشمنٹ نہیں ہے، پبلک ہیومیلیشن ہوئی، جو لوگ پکڑے گئے ان کا ٹرائل ہوا، انہوں نے جیلیں کاٹی، نام ڈبویا، اور اس کے بعد ابھی بھی وہ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، ایک واپس آیا اور 2 جو ہے ابھی تو اس کے لیے ہم تالیاں نہیں بجا رہے ہوتے، بجا رہے ہوتے ہیں، لیکن اور سزا انہوں نے کاٹی، لیکن آنے والے لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوا، یعنی وہ جو مثال بنی وہ کوئی اتنی اچھی مثال نہیں بن پائی۔ دیکھیں اس نے سزا کاٹی، لیکن آج ہم جیسے میں نے کہا آج ان کو ہم اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، اس کے لیے تالیاں بجا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سزا کاٹ کے آگے اس نے کہا چلو کاٹ آئے، ایک اور عادت تو کہیں نہیں جاتی نا، پھر اگر وہ کرے گا پھر کیا کریں گے اسے؟ دیکھیں یہ چیز میں نے کہا کہ اس کا متبادلہ پاکستان میں نہیں ہے، ٹیلنٹ کی کمی ہے، ٹھیک، ٹیلنٹ کی کمی کوئی نہیں ہے، لیکن ایک اور بات یہاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ان کو بھی پتا ہے، آج کرکٹ ہو رہی ہے، کتنے یہاں پر اس شہر میں یا پاکستان کے پورے ہر کونے میں جوا لگا ہوا ہوگا، بیٹھے ہوتے ہیں لوگ، 20 فونے آگے رکھی ہوئی ہیں، موبائل پڑے ہوئے ہیں، اس بال پہ کیا ہوگا، اس اوور میں کیا ہوگا، کس کو نہیں پتا؟ اس لیول پہ ہماری اپروچ اس لیول تک ہے نا، تو جس کی اپروچ کھلاڑیوں تک ہوگی تو اس کا اپنے لیول کا جوا ہوگا، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں آج بھی ہم اس کے اوپر ایکشن نہیں لے سکتے، چاروں صوبوں میں میں کہہ رہا ہوں، اسلام آباد سے اور چاروں صوبوں میں یہ چیز ہو رہی ہیں، ابھی فونے میچ پتنی شاید شروع ہوگا، فونے ہو رہے ہیں، اس اوور میں کیا ہوگا، اس اوور میں چھکا ہوگا، چوکا ہوگا، جو چیزیں ہوتی ہیں اور لگا رہے ہیں، ہر کسی کو پتا ہے۔ شہریار افریدی صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی I'm listening. وہ اب یہ بحث اب تو اس طرف چلے گی کہ آپ کھلاڑیوں تک جو جواری پہنچ گیا یا مڈل مین پہنچ گیا اس کی پہنچ بڑی ہے، لیکن اگر آپ ہر طرف نظر دوڑائیں، میچ کے وقت آپ کسی بھی ڈرائنگ روم کے اندر چلے جائیں، محلوں میں آپ چلے جائیں تو ہر جگہ پر جوا لگا ہوا ہے، تو جوا اور کھیل بدقسمتی سے اب جڑ گیا ہے۔ اس میں ایبسولوٹلی میں بالکل ایگری کر رہا ہوں اپنے بھائی سے۔ دیکھیں کہ یہ جتنے بھی معاملات ہمارے سامنے آئے ہیں، ایک ہماری قومی روایت بن گئی ہے کہ ہم مسائل جب سامنے آتے ہیں تو ان سے نظر چراتے ہیں اور مسائل کے اوپر مٹی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کے جو واقعات ہیں مجھے لگتا یوں ہے، اللہ کرے جو ہو رہا ہے وہ درست ہو، کہ 2 ہی پلیئر ہوں اور پلیئرز نہ ہوں، دن بھر 10 پلیئرز کے نام آتے رہے، ہم وہ نام نہیں دہرائیں گے، وہ اب جب انویسٹیگیشن ہوگی سامنے آئے گی۔ یہ بھی ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے جی کہ اس لیگ کو بچائیں، اس کا نام نہ ڈبوئیں۔ اگر چلے وہی اسٹریٹجی ہوتی تو آج تو وہ بھی ناکام ہو گئی، آج تو پھر ہر طرف 12 گھنٹے 14 گھنٹے جو ہے وہ عدالت لگی رہی۔ میں ہندوستان کا میڈیا دیکھ رہا تھا، وہ تو خوشی سے ناچ رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو اگر ہم نے مٹی ہی ڈالنی تھی تو طریقے سے ہم ہینڈل بھی نہیں کر پائے اس کو۔ دیکھیں انڈیا والے جو ہے نا انہوں نے تو اپنے کھلاڑیوں کو بہت زیادہ پروٹیکٹ کیا ہے، لیکن وہ سب سے بڑے میچ فکسر ہیں، یہ IPL is the world's biggest جوا خانہ۔ بالکل سب سے بڑے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک روشن پہلو بھی ہے، روشن پہلو یہ ہے کہ PSL جو ہو رہی ہے، ایک اس کا نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ اس پہ ایک داغ تو لگا ہے باہر، لیکن جس طریقے سے انہوں نے ایک پرومپٹ ایکشن تو کیا ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے اس طرح سے نہیں ہوتا تھا کہ ایک انہوں نے یعنی کہ خبر آئی اور تھوڑی دیر بعد ہمیں پتہ لگا کہ جی دونوں کراچی اتر گئے ہیں، تو یہ کوئی غیر معمولی۔ اچھا یہ ساتھ ساتھ دیکھیں نا، چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، کھیل ہوتا رہتا ہے، شور مچتا رہتا ہے، داد پڑتی رہتی ہے، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں۔ اگر ان کے خلاف ایکشن بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے اور PSL جو ہے وہ بھی کامیابی سے اپنے انجام تک پہنچ جاتی ہے، تو یہ مثبت پہلو بھی ہے کہ یہ ایک طاقتور قوم کی نشانی بھی ہے، اور یہ اس سے اس کا جو بورڈ ہے اس کو بھی ایک طاقت ملے گی کہ انہوں نے اتنے خراب حالات میں بھی، یعنی کہ وہ ڈوب کر بحر حوادث میں نکھرتی ہے، حیات والی بات ہو جائے گی۔ تو میں اس میں یعنی کہ دیکھیں اس کو مثبت انداز میں لینا چاہیے۔ یہ بڑا آسان کام ہے برا بھلا کہنا، مطلب کہ ذرا سی بات میں ہم، یہ ذرا سی بات نہیں، ذرا سی مراد میں اس بات کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہمارا ایک مسئلہ جو ہے نا بنیادی وہ یہ ہے کہ ہم مستقل بنیادوں پہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو نہیں بناتے، ہم جو ہے نا ٹیمپریریلی دیکھتے ہیں چیزوں کو۔ آپ نے مثبت پہلو تلاش کر لیا۔ سبق یہ ہے اس میں کہ PCB، مجھے نہیں پتا، اگر ان کا کوئی سیکورٹی سسٹم ہے تو اس کو بہت زیادہ مضبوط ہونا چاہیے۔ مثبت پہلو کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ ICC نے جو بات کی وہ PCB پہ عدم اعتماد کی بات کی۔ آپ کو بتایا کہ یہ چور ہیں، پکڑو ان کو، ڈائریکٹ انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا، لیکن آپ کو پتا ہے انہوں نے بتایا کہ یہ چوری کر رہے ہیں،
آپ جا کے اپنے تھانے کے SHO کو بھیج کے اسے پکڑوا لیں، نہ کہ اوپر سے کوئی ٹیم آئے. تو یہ ہماری اس میں بھی کوتاہی تھی جو ہمیں اور ایک ادارہ بتا رہے کہ یہ ان کو چیک کر لیں. ہمیں چاہیے تھا کہ ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ آپ کر رہے ہیں اس چیز پہ، اور آپ کی اس کو ناکام کرنے کے لیے بہت سی سازشیں بھی ہوگی، بالکل سازشیں کی جائیں گی، لیکن آپ کو اس کو زیادہ اسٹرکٹ کرنا چاہیے تھا. تو ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر میں شہریار صاحب آپ سے پوچھ پاؤں، آپ کو اس میں سے کوئی مثبت پہلو نظر آتا ہے؟ I think I've lost him there. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین، اس امید کے ساتھ کہ اب جو کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف یہ 2 پلیئرز ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ باقی پلیئرز انوالو نہیں ہیں، اس امید کے ساتھ کہ یہ حقائق پر مبنی ہے اور یہ چشم پوشی بھی نہیں ہے اور پردہ ڈالنے کی ایفرٹ بھی نہیں ہے، کیونکہ دنیا بہت تبدیل ہو گئی ہے. جرم ہو بھی رہا ہے اور جب جرم پکڑا جاتا ہے تو چھپتا بھی نہیں ہے. تو یہ نہ ہو کہ کل کو اور معاملات سامنے آئے. بہرحال آج کا دن جو ہے کرکٹ کے لیے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے پلیئرز کے کوڈ آف کانڈکٹ کے اوپر، کہ کیا پلیئرز کے اوپر کوئی کوڈ آف کانڈکٹ جو ہے ایسا لاگو کیا جا سکتا ہے، تربیت ان کی ایسی کی جا سکتی ہے کہ ان کے اپنے فلٹرز بڑے سٹرونگ ہوں. میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ خالد لطیف صاحب کے قریبی لوگوں سے میری بات ہوئی اور انہوں نے ایک حیران کن بات کی. انہوں نے کہا جی کہ جو ہم پر الزام لگ رہا ہے وہ درست نہیں ہے. ہوا یہ تھا کہ انہوں نے ہم سے بہت سی بات انگریزی میں کی تھی. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، انگریزی میں کی تھی اور ہمیں بہت ساری باتیں ان کی سمجھ نہیں آئی. اب یہ بہانہ ہے یا حقیقت ہے، اس کا تو بعد میں نقطہ کھلے گا، لیکن پلیئرز کا کیلیبر کیا ہے اور کوڈ آف کنڈکٹ کیا ہے، اگلے سے اس پر بات کریں گے. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. شعیب اختر کرکٹ کی دنیا کے میگا سٹار ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. شعیب، آپ کا بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ آج کے جو واقعات ہوئے ہیں PSL کے ارد گرد، آپ اس کو بطور پروفیشنل کیسے دیکھتے ہیں؟ تو بتائیے گا کہ کیا آپ کے لیے حیرانی کا باعث واقعات بنے، اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں اس مسئلے کی جڑیں کتنی گہری ہیں؟ دیکھیں، I was hoping against the hope کہ یہ مسئلہ نہ کھڑا ہو، کیونکہ مجھے یہ پتا تھا کہ PSL کا برانڈ خراب کرنے لوگ بہت سارے پہنچیں گے اور چڑھ دوڑیں گے، اور اسی چیز کا ڈر تھا جو وہ پورا ہو چکا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جگ رسائی ہوئی، ہسائی ہوئی، یہ تو ساری کامن باتیں سارے کر رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقدامات میں تھوڑی سی بہتری اور لانی چاہیے تھی ان کو، PCB کو. میں یہ سمجھتا تھا کہ ایسے ہوٹل میں ٹھہراتے ہیں جہاں پہ سیکورٹی اپنی ہوتی، ٹیموں پر نظر ہوتی، اور کسی کو آنے جانے کی اجازت نہ ہوتی، اور یہ اگر تھوڑا سا یہ بھی کر لیتے تو تھوڑا سا آسان ہو جاتا. لیکن تکلیف دہ مرحلہ ہے، اور I was hoping کہ یہ شاید نہ ہو، لیکن یہ واز رائٹنگ آن دا وال تھا کہ یہ ہو کے رہے گا. اور ہمارے لڑکے اتنے بے وقوف ہیں اور ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ساری کالر ٹریس ہوتی ہیں، ڈیوائسز ٹریس ہوتی ہیں، EMI کا سسٹم جو ہے وہ ٹریس ہوتا ہے اور سارا ریکارڈ ہوتا ہے. اور بائی دا وے یہ کریک ڈاؤن PCB نے نہیں کیا، یہ ICC پیچھے لگا ہوا تھا اور ICC نے کریک ڈاؤن کیا ہے، اور PCB کو ان کا ٹیک اے لیڈ اینڈ میک شیور دیٹ یو فنش اٹ آف. شعیب، ایک چیز آپ نے 2 بڑی اہم باتیں کی. ایک تو جو لاجسٹیکل سائیڈ ہے، جو مینجمنٹ کی سائیڈ ہے، کہ آپ اس برائی کو اگر اس کو ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے تو اس کو آپ اس پہ فلٹر لگا سکتے ہیں. کس ہوٹل میں ٹھہرانا ہے، پلیئرز کی آمد و رفت کس طریقے سے ہے، ان پر نظر رکھنی، وہ آپ کر سکتے تھے. دوسرا یہ بتائیے گا پلیئرز کی کیا اورینٹیشن نہیں کروائی جا سکتی کہ آپ کو اگر اس طریقے سے کوئی بندے اپروچ کریں تو آپ نے کس طریقے سے رسپونڈ کرنا ہے، آپ نے انگیج نہیں ہونا ہے. 20 باتیں ہیں جو آپ بتا سکتے ہیں ان کو، بھلے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہو، ان کو انگریزی نہ آتی ہو، لیکن آپ ان کی تربیت اس طرح سے تو کر سکتے ہیں کہ ان بہت سارے مسائل سے وہ نیت صاف ہونے کے باوجود کہیں اس کا حصہ نہ بن جائے. دیکھیں، پڑھا لکھا تو سلمان بٹ بھی تھا، وہ بھی پکڑا گیا. ہنسی کرونے بھی پڑھا لکھا تھا، اور مارکوا بھی پڑھا لکھا تھا. اظہرالدین اور جڈیجہ تو زیادہ پڑھا لکھا تھا. تو پڑھائی سے اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق اس کی اپ برنگنگ سے ہے. اور اگر آپ کی اپ برنگنگ میں حلال حرام کا تو آپ کے مذہب میں ہے، آپ کے جسم کے اندر پیدا کی جاتی ہیں 5 کوالٹی، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، یہ شربت ہے، یہ شراب ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. یہ ساری چیزیں آپ کی ان بلٹ ہوتی جب آپ پیدا ہوتے ہیں. تو اس حلال حرام کا چکر تو ایجوکیشن کے ساتھ تو ہے ہی نہیں، یہ تو اس کا چکر تو ایمان کے ساتھ ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 5 لاکھ روپیہ، 10 لاکھ روپیہ، اتنا تو مین آف دا میچ کھیلنے جیتنے میں مل جاتا ہے آپ کو. مین آف دا میچ بنتے اتنا پیسہ آپ کو مل جاتا ہے. دیکھیے، پرابلم جہاں پہ ہوئی ہے، PCB سے تھوڑی سی مسٹیک یہ ہوئی ہے کہ جہاں پہ ہوٹل تھا، ہوٹل کی کارڈن آف کرتے. اور دوسرا
पूरी अनाउंसमेंट करते हैं मीडिया के ऊपर कि ये इस किस्म के जवारी जो बुकीज हैं ये सराउंडेड हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, उनके टीवी पे हाईलाइट किया जाता है, उनको दिखाया जाता है कि ये लोग हैं, और फिर पूरी टीमों को बिठा के ये दिखाया जाता है ये लोग हैं, इनसे बचना है। और अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने के साथ आपकी जॉब ये भी है कि आपने बताना है। हाँ तलत, आज के दौर में क्रिकेट इज नॉट द ओनली जॉब। आपकी मार्केटिंग, आपका उठना बैठना, आपकी मैनरिज्म, आपकी सारी चीजें ये पार्ट ऑफ द जॉब है। इवन टीवी इंटरव्यूज कि आपने कैसे देना है, ये भी पार्ट ऑफ द जॉब है नाउ डेज। सो ये अगर आप जॉब की तरह नहीं लोगे तो ऑब्वियसली ऐसी बेवकूफियां करोगे। तो फिर जो पीसीबी ने एक चीज मेरे हिसाब से गलत की। दूसरा, आईसीसी ने क्रैकडाउन की काफी अरसे से पीछे लगा हुआ था। आईसीसी ये पीएसएल की बात नहीं है तलत, ये पीछे से आ रहा है, चल रहा है सिलसिला। ये लड़कों पर नजर रखी जाती है, इन पे पूरे शवाहिद इकट्ठे किए जाते हैं, फिर उसके बाद क्रैकडाउन किया जाता है। ये पीसीबी अपना डैमेज कंट्रोल कर रहा है। डैमेज कंट्रोल ठीक है, अच्छा डिसीजन पीसीबी ने किया, मुझे खुशी हुई कि जल्दी से जल्दी क्रैकडाउन किया उन्होंने, लेकिन ये डैमेज कंट्रोल डिसीजन थे। लेकिन हैविंग सेड दैट, पढ़ाई से इसका कोई ताल्लुक नहीं, इसका अपब्रिंगिंग से ताल्लुक है। ठीक, जरा इसकी तरफ जरा वापस आइएगा कि जो प्लेयर्स के अमूमन सेशन होते हैं, जब से ये मामला सामने आया, वो आपके ख्याल में कितने मौसर होते हैं? कुछ बातें आपने की हैं कि जिससे मुझे लगता है कि शायद ये सेशन जो है वो ना होने के बराबर है, क्योंकि हमें बताया गया था कि जब आमिर वापस आए तो वो जाके अकेडमीज में बात करते थे, सलमान बट से अकेडमीज में बात करवाई गई, लोगों को बताया गया रिपेंटेंस, तो एक एग्जाम्पल बनाने की कोशिश की गई। लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो क्रिकेटर्स की जो अमली तरबियत है उसका कोई खास हिस्सा बना नहीं वो। तलत, यहाँ तो रेडियो वाला भी चोर है और ऊपर तक चोर है। ये सोसाइटी का कोलैप्स है, ये कल्चर का कोलैप्स है, ये क्रिकेटर का कोलैप्स नहीं है। खाली क्रिकेटर्स ही बुरे नहीं है, यहाँ तो आप छाबड़ी वाले से 10 रुपए महंगे आपको ऑरेंज मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे झूठ बोलना कल्चर है, और इस कल्चर का ये कोलैप्स आपको ब्रांड में नजर आ रहा है जो क्रिकेटर्स हैं। तो ये जो स्टेज सजी हुई है, इसमें जो कुछ हो रहा है आपका, ये आपके सामने है आपके। मैं ये समझता हूँ कि पीसीबी की जो क्लासेस हुई हैं, सारा कुछ हुआ है, वो उर्दू में बताते हैं कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, इस कोड ऑफ कंडक्ट से आपने बाहर नहीं जाना। आप मशकूक बंदे से मिलें, आप हमें रिपोर्ट करें। आप अगर आपको बंदा ऑफर करता है, आप रिपोर्ट करें। ये आप कोड ऑफ कंडक्ट का हिस्सा है। ये सारा उर्दू में पढ़ाया है। 2010 में ये बात निकली थी कि शायद इनको इंग्लिश समझ नहीं आती, फिर उर्दू में पढ़ाया। फिर मैंने भी लड़कों से बात की। आमिर के हाथ में जब 2 मोबाइल देखे और बड़े बाल देखे, मैंने आमिर से कहा था 2010 में, बेटा अपनी कंपनी ठीक रखना। जो लोगों में उठते बैठते जिन लोगों में, वो देख के दो सिलेक्ट करना, वो तुम्हें गलत मशवरा भी देगी। मैंने टूर पे जाने से पहले कहा था आमिर को, 2010 में इंग्लैंड टूर से पहले। फिर उसने वही गलती की, उन्हीं लोगों के साथ उठा बैठा जिन्होंने लोगों ने फ्रेम किया। वो कच्चा चोर था मदर मजीद, उसने फंसा दिया। और इसी तरह सिमिलरली इन लड़कों को अपब्रिंगिंग बेचारों की हुई नहीं होती, गरीब घरानों के लड़के होते हैं, एक बड़ी स्टेज पे जब आ जाते हैं, इनको पता नहीं चलता कौन खाना खिलाने वाला दोस्त नहीं होता। तस्वीरें खींच जाना या ऑफर हो जाना, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ द कोड ऑफ कंडक्ट हैं, तो इन बेचारे बच्चों को नहीं पता चलता। तो आई थिंक इट्स अ वेरी सैड इंसिडेंट। ये पीएसएल ब्रांड को तलत हमने एज ए पाकिस्तानी हमें बचाना है। अब जो कुछ हो चुका सो हुआ, फर्म एक्शन लिए जा चुके हैं, आगे कोई और भी होगा तो बड़ा स्ट्रांग मैसेज जा चुका है। लेकिन हैविंग सेड दैट, ये पीएसएल ब्रांड हमारा है तलत, इसको हमने बचाना है, इसको हमने इंडोर्स करना है और इसको लाहौर में लेके आना है और फाइनल ऐसे तरीके से करा के लोग दुनिया को मैसेज देना है कि हम इस जोगे हैं, हम इसके काबिल हैं जो हम ये ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी पड़ोसी मुल्कों से भी आती है कि ये इनका ब्रांड चल ना जाए, कहीं ये टीम कहीं खड़ी ना हो जाए। एक 2010 के बाद एक काम की चीज आई थी आपकी पीएसएल, और पीएसएल आपका एक ब्रांड बन के सामने आया, लोग बड़े खुश थे और मुझे पूरा पता था इस पे अटैक होगा, लेकिन अटैक हमने नहीं करना, हमने सुसाइडर नहीं बनना कि पीएसएल को तबाह करने के लिए। बिल्कुल, ये एफर्ट बिल्कुल भी नहीं है शुएब, आपका बहुत शुक्रिया। एफर्ट सिर्फ इतनी है कि पीएसएल को बचाना, सही तरीके से बचाना है और चश्मपोशी नहीं करनी मिसाइल से और पर्दापोशी नहीं करनी, क्योंकि हमारा ये भी वतीरा बन गया है कि नेशनलिज्म के नाम के ऊपर हर किस्म का जुर्म जो है हम उसको छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर जुर्म हुआ है तो उसको पकड़ना चाहिए और अगर कोताही हुई है तो उसका तदारुक करना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। हमारा एडिटोरियल कमेंट बाकी है नाज़रीन, अच्छी खबर उसमें आपको देंगे, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
آئیے ناظرین چلتے ہیں اہم نقطے کی طرف. اہم نقطے کا تعلق ایک اچھی خبر سے ہے. پاکستان بلائنڈز کی کرکٹ ٹیم کل ہندوستان کے خلاف کرکٹ کا فائنل کھیل رہی ہے. ابھی تک جو ان کی کامیابیاں ہیں ناقابل یقین نظر آتی ہیں. 10 کے قریب میچز انہوں نے جیتے ہیں اور بہت بڑے بڑے مارجنز کے ساتھ یہ میچز انہوں نے جیتے ہیں اور باکمال پرفارمنس دی ہے. پاکستان کے اندر کوئی بڑی خبر نہیں بنی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی پرفارمنس اور کارکردگی کے اوپر کوئی اثر بھی نہیں ہوا. اب وہ فائنل میں پہنچ گئے, ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہم آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی جو ٹیم ہے بلائنڈز کی وہ یقیناً پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہے لیکن بالخصوص وہ پاکستان کے اندر جو 10% کے قریب ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کی بھی نمائندگی کر رہی ہے, ان کے ٹیلنٹ کی نمائندگی کر رہی ہے. ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کے اندر جو 10% ڈسیبلڈ لوگ ہیں ان کے مسائل اس قسم کے ہیں کہ ان کے اوپر توجہ دی نہیں جاتی اور ان کے روزمرہ کی زندگی جو ہے اس عدم توجہ کی وجہ سے تباہ ہوتی ہے. اب یہ جو ٹیلنٹ آپ کے سامنے آ رہا ہے پاکستان بلائنڈز کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس کے توسط سے, یہ چیخ چیخ کے بتا رہا ہے کہ ہم ایک آدھ صلاحیت سے آری ہیں لیکن ٹیلنٹ سے مالا مال ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ کل بلائنڈز کی ٹیم جو ہے وہ بھارت کی ٹیم کو ہرائے اور ٹرافی گھر میں لے کے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نعرہ بلند کرے کہ دیکھیں آپ نے تو ہم پر توجہ نہیں دی لیکن ہم نے کتنی بڑی کارکردگی کا اظہار کیا. ہماری طرف سے تمام ٹیم کی طرف سے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ ملک و قوم کا نام اور سر روشن اور اونچا کریں گے. ابھی تک کی کارکردگی کے اندر انہوں نے یقیناً یہ سب کچھ کیا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.